رہن ہوا پیدا شہانہ گھوڑے سے رنگے کفن ہوا باغ جنا رسول کو بیت الحسن ہوا اور فوج کی مشال کہ رون ڈالا ہے لشکر کے باغوں غازیوں بجھا حسن کے چراغ کو یہ کہہ کے قبلہ روح سلطان کائنات درگاہ کبریا میں دعا کی اٹھا کے اے خالق زمین و زمارہ بے پاسا ان ظالموں کے ہاتھ سے قاسم کو دے نہ جا تو حافظ جہاں ہے کریم نکلا یہ سب کے منہ سے کہ ہے حسن کے زینب نے اٹھ کے کھول دیے اپنے سر کے بال سینے میں ہل گیا دل بانو نے خوش سال چلائے ماں گزر گیا کیا میرا نام عابد کتب سے گرم بدن سرد ہو گیا قاسم کے چھوٹے بھائی کا منہ زرد ہو گیا چلائی رو کے زوجہ عباس نوجوان یا رب ہے تو یتیم حسن کا نگہبان سن کر یہ بول دلہن کے بھی آنسو ہوئے رواں لے کر بلا احساس پکارے کہ میری جان خالق کرے گا رحم نہ میں جھکا فرس پہ جو وہ غیرت قمار مارا کسی نے فرق پہ گرز تان کر برچھی لگی جو شیش کی ٹکڑے ہو رگڑتے ہیں سوکھے ہوئے لبوں پہ ہے ایٹھی ہوئی زبان تابا سے لپٹ گئے حضرت صفوان بے جا ہوا حسین کے جب لاش اٹھائی شے نے تو چھوڑ
کے نشان تھے، لاشا ادھر سے لائے شہنشاہ کربلا، دوڑے ادھر سے پیٹ ناموس مصطفیٰ، فضا تھی آگے آگے کھلے سر پر نبا، آئے جو سین میں تو یہ ووٹوں کو دی صدا، ہٹ جائے جن سے دور کرنا چاہے سارے لوگ، دلہا دلہن کے لینے کو آتا ہے سارے وہ، اس غم سے جو حسین کی حالت ہوئی تباہ، تب ہاتھ پکڑے خیمے میں قاسم کو لائے شاہ، ارے زینب سے پھر اولے امام میں فلک بنا، درویش ہم کو آج دو بے کسوں کا بیاہ، تقریب سوگواروں میں دولہا دلہن کی ہے، زینب ٹوٹو یہ وصیت حسن کی ہے، شہ نے کہا بہن نہ تردد کرو ذرا، ماتم کا اپنے بیٹوں کے ہاں عذر ہے بجا، یہ عقد بھی ہے پھر ایسے تیرا سوتا، شادی کو جا رسول خدا کو جائے گا نام راج جہاں سے، کاش شادی ہو گئی اس خاندان سے، اس گھر میں اب نہ ہوئے گا ایسا بھی کوئی بیاہ، اب تم ہو قید خانہ ہے اور ظلم کی سپاہ، زینب پکاری خیر جو فرمائے مجھ کو شاہ، شاہ رہن بھی تو گھر میں نہیں حیا، شہروں کے بولے آپ تو اہل شعور ہو، خیرات اگر پکڑے ضرور ہو، بن ماں کی بیٹی کا بھی کروں یوں کوئی بیان، ارے رونے لگے امام اگر رو کر یہ حال، لاشا اٹھا کے لے چلے آخر بسد مدار، ایک دو قدم بڑھا تھا رسول خدا کا، ہچکی جو آئے مر گیا ہے وہ خوشسار، گودی میں شے کی پھول سکون لگے رہے، بازو لو بھرے ہوئے تر آگے رہے، دوڑے حدام ادھر سے کھلے سر بر نپا، خیمے میں آئے لاش لیے شاہ کربلا، ناموس میں قیامت کبریٰ ہوئے بابا، قاسم کے چرخ پہ چاندنے لگے صدا، بہنیں قریب آ
یزدان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے، سلام و درود و محمد اور آل محمد پر۔ عزاداران مظلوم کربلا، سوگوار سید الشہداء، 7 محرم کی تاریخ ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں مولا کے چاہنے والے بڑے ہی خلوص کے ساتھ عزاداری برپا کر رہے ہیں۔ پہلے ہی فرصت میں آئے ہوئے تمام باوقار عزاداروں کی خدمت میں البلاغ فاؤنڈیشن کی جانب سے اور مومنین علی پور مقیم ایران کی جانب سے خیر مقدم کے ساتھ ساتھ شکر کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح سے فرش اعضا میں حاضری دینے کا شرف عطا فرمائے۔ اور آج کے اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین مولانا حافظ رضا صاحب تشریف فرما ہے۔ قبلہ موصوف نہ کہ فقط خطابت میں بلکہ شاعری میں بھی اپنا نام بنوا چکے ہیں۔ قبلہ موصوف کی خدمت میں بھی منتظمین مجلس کی جانب سے خیر مقدم کے ساتھ ساتھ شکر کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے، زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اور اس وقت جناب زوال علی طاہر صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ مشہد سے قم المقدس تشریف لائے اور قم المقدس سے بارڈر تک یہ پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ 25 یا 26 محرم کو یہ عراق بارڈر کراس کر دیں گے اور وہاں سے انشاءاللہ ان کا سفر کربلا معلیٰ کے لیے رواں دواں رہے گا۔ ان کے حق میں دعا فرمائیں، اللہ پاک ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے، ان کو حفظ خدا ان کے حفظ و امان میں رکھے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب غلام عباس حضرت صاحب کے تمام مرحومین و مرحومات اور جناب رضا صاحب کے تمام مرحومین و مرحومات کے ارواح کو ارسال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ٹھیک 5:30 بجے مجلس اعلیٰ شروع ہو جائے گی، لہٰذا آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں بسط احترام حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد حافظ صاحب سے کہ جلوہ افروز منبر ہو کر اپنے ایمان افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو روشن و منور فرمائیں۔ ان کا استقبال بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق وبالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى ومساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صلوات پڑھیں محمد وعلى اذان محترم قدر بزرگان عزاداران سید الشہداء و ماتمداران امام حسین، میں سب سے پہلے مشکور ہوں خداوند عالم کا، محمد وآل محمد کا، اس کے بعد بانیان مجلس کا، البلاغ فاؤنڈیشن کا، تمام علماء کا، بزرگ حضرات کا، طلاب کا، مومنین علی پور کا۔ تو میں سب سے پہلے جو بزرگ علماء ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ کہیں کچھ ہو جائے تو اصلاح فرمائیں۔ تو سب سے پہلے جس آیہ کریمہ کو میں نے اپنے سرکلام قرار دیا ہے اپنی تقریر کا، اس میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ کیا خیر نہیں ہے؟ کہ مشرق اور مغرب کی طرف جو تم سر جھکائے ہو یہ بالکل خیر نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ اب نیکی کیا ہے؟ خدا کہتا ہے نیکی کیا ہے؟ نیکی ہے ایمان اللہ پر، اور اس کے بعد کتاب پر، اور اس کے بعد پیغمبروں پر، اور اس کے بعد فرشتوں پر، اس کے بعد جس نے اللہ نے جو پیغمبر بھیجے ہیں، جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان۔ پہلے تو اللہ پر، خود اللہ پر ایمان، پھر انبیاء پر ایمان، کتاب پر ایمان، ملائکہ پر ایمان۔ اب یہ ایمان ہو گیا، انہیں ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، یہ اعتقادی بحث ہو گئی، انہیں اصول دین ہو گیا کہ توحید کو مانو، نبوت کو مانو، قیامت کو مانو۔ ان خدا کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، نبوت پر، جو میں پیغمبر بھیجا ہوں اس پر ایمان لاؤ اور مانو، اور اس کے بعد میں جو کتاب تمہیں بھیجا ہوں وہ کتاب پر ایمان لاؤ۔ توجہ کا تعلیم حضران محترم، خدا فرما رہا ہے کہ پہلے ایمان کی بحث ہے، پہلے ایمان لاؤ۔ کس پر ایمان لاؤ؟ ایمان اللہ پر، رسول پر، انبیاء پر اور پیغمبروں پر، کتاب پر، فرشتوں پر، روز قیامت پر، یہ ایمان لاؤ۔ اب ایمان کی جہاں بحث ختم ہو گئی، خدا آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان لا چکے ہو اللہ پر، اگر تم اللہ پر کی محبت رکھتے ہو تو پھر خیرات کرو، اپنے رشتہ داروں کو اپنا مال خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کرو۔ بڑی توجہ کا تعلیم حضران محترم، خدا پہلے ایمان کی بحث کر رہا ہے، پہلے ایمان کہہ رہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ۔ اگر ایمان لا چکے اب خرچ کرو اپنا مال، کن پر؟ اپنے قرابت داروں پر، اپنے رشتہ داروں پر۔ پھر آگے فرما رہا ہے کہ یتیموں پر،
یا اپنا مال یتیموں تک پہنچاؤ. پھر آگے کہہ رہا ہے کہ اگر یتیموں تک پہنچا دیا تو پھر مسکینوں تک پہنچاؤ. اذان محترم یتیموں پر پہنچانے کے بعد، مسکینوں تک پہنچانے کے بعد اب خدا کہہ رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اقامت صلاۃ، نماز قائم کرو. پھر آگے کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دیتے رہو. بڑی توجہ کا طالب عزیزان محترم، زکوٰۃ دینے کے بعد خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم وعدہ کرتے ہو، عہد کرتے ہو، تو اپنے عہد کو پورا کرو. پھر آگے فرمایا خداوند عالم نے کہ اگر تم وعدہ کر رہے ہو تو پورا کرو. اس کے بعد بیماری میں، تنگی میں، پریشانی میں، مصیبت میں، اگر جنگ کے میدان میں ہو تو ان حالات میں صبر کرو. تو عزیزان محترم، جب ایمان لا لیے اللہ پر، پیغمبروں پر ایمان لا چکے، کتاب پر ایمان لا چکے، یہ سب کچھ انجام ایمان لانے کے بعد پھر عمل صالح کا عمل صالح کا راستہ، عمل صالح کی منزل آئے گی. عمل صالح بھی انجام لانے کے بعد عمل صالح میں کیا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دیتے رہو. اس کے بعد اپنا مال، اگر اللہ کی محبت رکھتے ہو تو اپنا مال اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو. پہلے رشتہ داروں پر، پھر کہا یتیموں پر، پھر کہا مسکینوں پر، اس کے بعد زکوٰۃ. ارے اب جب اپنا مال خرچ کرنے کی بات جب خدا کہہ ہی رہا ہے، پھر زکوٰۃ کی بات کیوں؟ تو پتا چلا زکوٰۃ ایک ٹیکس، ایک واجب ہے. واجب میں اپنے رشتہ داروں کو بانٹنا نہیں ہے، واجب ایک الگ ہے، وہ اللہ کا حق ہے. لیکن اس کے بعد جو مال تمہارے پاس بچا رہے گا، اس مال میں یا اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو. تو عزیزان محترم، ایمان کی بات ہو گئی، عمل صالح کی بات ہو گئی. اگر آپ ایمان لا چکے اور عمل صالح بجا لا چکے تو پھر اب کیا صلہ ہے؟ خدا اسی آیت میں کہہ رہا ہے کہ صلہ یہ ہے کہ تم سچے ہو جاؤ گے اور تم متقی ہو جاؤ گے. تو عزیزان محترم، سچا ایسے ہی نہیں ہو سکتا. صدیق کوئی ایسے ہی نہیں بن سکتا. صدیق بننے کے لیے پہلے اللہ پر ایمان لانا چاہیے، پیغمبروں پر ایمان لانا چاہیے، کتابوں پر ایمان لانا چاہیے. اگر ایمان لا لیے تو پھر عمل صالح، اپنا مال غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے، یتیموں تک پہنچانا چاہیے، مسکینوں تک پہنچانا چاہیے، نماز کو قائم کرنا چاہیے، زکوٰۃ کو دیتے رہنا چاہیے. جو یہ اعمال بجا لا لیے، پھر تمہیں یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گی کہ تم صدیق ہو، تم سچے ہو، تم متقی ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. پھر تمہیں ایک سند ملے گی، وہ سند ہے تم صادق ہو، تم صدیق ہو، تم متقی ہو، تم سچے ہو، تم پرہیزگار ہو، تم اللہ کا خوف رکھنے والے ہو، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو. تو عزیزان محترم، اس آیے میں جو پہلا جملہ ہے اس میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ کوئی نیکی نہیں، تم جو کر رہے ہو یہ نیکی نہیں ہے. جو مشرق اور مغرب کی طرف، یہاں جنوب اور شمال کا تذکرہ نہیں ہے. یہاں خداوند عالم جنوب اور شمال کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کی نگاہیں دیکھ چکی تھی کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک مشرق اور ایک مغرب. توجہ کا طالب عزیزان محترم، یہاں شمال اور جنوب کا تذکرہ نہیں ہے، مشرق اور مغرب کا تذکرہ ہے. کہ اگر تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنے چہروں کو جھکا رہے ہو تو یہ غلط ہے، یہ نیکی نہیں ہے. تو عزیزان محترم، اس کا پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ میں دو نقطۂ نظر ہیں، دو نقطۂ نظریہ ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کرتا ہے یا کرواتا ہے وہ خدا ہے. تو بڑی توجہ چاہتا ہوں، جو کچھ کر رہا ہے یا کروا رہا ہے وہ خدا ہے، اور انسان جو ہے وہ مجبور ہے. ایک نظریہ ہے. ایک اور نظریہ ہے کہ نہیں، جو کچھ کرتا ہے وہ خود انسان کرتا ہے، کیونکہ انسان صاحب اختیار ہوتا ہے. یہ دو نظریے ہو گئے. اب یہ دو نظریوں میں سے جو نظریہ اسی جملے سے ثابت ہو رہا ہے، اب خدا جو کہہ رہا ہے کہ جو تم اب تک کر رہے تھے اس سے میں راضی نہیں ہوں، یہ نیکی نہیں ہے.
کیونکہ تم اپنے سروں کو، اپنے نگاہوں کو، اپنے چہروں کو وہاں جھکا رہے ہو جہاں میں راضی نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنا اللہ کی چاہت کے، بغیر اللہ کی مرضی کے انسان اپنے چہروں کو جھکا رہا تھا۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان مختار ثابت ہو گیا۔ لیکن اس کی تھوڑی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، ہم یہ مانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ جو ہے جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہم یہ مانتے ہیں، لیکن وہ ایک اور جملہ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں کہ اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ کرتا ہے، لیکن اصولوں کا پابند نہیں ہے۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ ہم اس جملے کے قائل نہیں ہیں، ہم متفق نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصولوں کے پابند اللہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہے تو اللہ ظلم چاہتا ہے تو ظلم چاہتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ ظلم کو پسند کیوں نہیں کرتا؟ کیا اللہ ظلم کو پسند کرتا ہے؟ تو جواب قرآن میں ملتا ہے کہ اللہ جو ہے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بڑی توجہ، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو بات واضح ہو گئی کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، یعنی اصولوں کا پابند اللہ ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، جو کچھ پہلا جو جملہ ہے، جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے خدا، اس سے ہم قائل ہیں، لیکن اصولوں کا پابند نہیں ہے، اس سے قائل نہیں ہے۔ بڑی توجہ، ظلم انسان پر، بندوں پر اللہ کرتا نہیں ہے۔ اگر ظلم نہیں کرتا تو ظلم کے برعکس جو ہے وہ عدل ہے۔ انسان، اللہ جو ہے عدل کے دائرے میں رہ کر سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ جو مطالبہ انسانوں سے کرتا ہے وہ عدل کے دائرے میں ہے۔ اللہ نے کہا کہ نماز کو قائم کرو، نماز عدل ہے۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ عدل ہے۔ اللہ نے کہا یتیموں پر اپنا پیسہ خرچ کرو، وہ پیسہ خرچ کرنا عدل ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ جو کچھ بھی مطالبہ انسانوں سے لیتا ہے، انسانوں سے کرتا ہے، وہ سارے مطالبات عدل کے دائرے میں آتے ہیں، عین عدل ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ سب کچھ اللہ کی چاہت میں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو اللہ کی چاہت میں نہیں ہے، کچھ بھی اس کے کنٹرول سے ہٹ کر نہیں ہے، سب کچھ اس کے چاہت میں۔ تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ ایک منزل تک لے جانا ہے۔ تو عزیزان محترم، سب کچھ اللہ کی چاہت میں ہے۔ ہدایت بھی اللہ کے چاہت میں، عزت بھی اللہ کے چاہت میں۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ہدایت بھی، روزی بھی۔ آپ دن بھر آپ محنت کرتے ہیں روزی کی تلاش میں، اگر آپ کو پتا چلے کہ اب محنت کیوں کر رہے ہو، یہ سارا کا سارا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی چاہت میں ہے، جب وہ چاہے گا تو عطا کرے گا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، سب کچھ اللہ کے چاہت میں ہے۔ مولا حسین جب مکے میں پہنچے تو اپنے خطبے میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، ان اللہ شاء ان یراہن سوایا۔ بڑی توجہ، مولا حسین نے فرمایا کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میں قتل کیا جاؤں، اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ آل محمد اسیر کیے جائے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی چاہت یہ تھی کہ حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیے جائیں، اللہ کی جب چاہت تھی کہ آل محمد محرم کے 10 بہر عاشوراء کے بعد اسیر کیے جائیں، تو پھر اس میں فلسفہ گریہ کیا ہے، واقع کربلا کا فلسفہ کیا ہے، عزاداری کا فلسفہ کیا ہے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اس میں فلسفہ کیا ہے؟ تو یہاں مولا امام احمد، میں تھوڑی سی مثال سے واضح کرتا ہوں کہ ارادے کے اللہ کے چاہت کے 2 قسمیں ہیں۔ ایک چاہت ہے، ایک ارادہ ہے، ارادہ تشریعی، ایک ارادہ ہے ارادہ تکوینی۔ ارادہ تشریعی کسے کہتے ہیں؟ ارادہ تشریعی اس ارادے کو کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہے، لیکن جب تک انسان اپنی چاہت سے وہ کام انجام نہ دیں وہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اور ارادہ تکوینی وہ ارادہ ہے کہ جب تک وہ ارادہ ہے کہ اللہ نے چاہ لیا، اللہ نے ارادہ کر لیا، اب کر لیا تو کر لیا، کوئی مانے یا نہ مانے اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ارادے تکوینی کو کوئی مان لیا تو وہ جنتی کہلائے گا، اور جو نہیں مانا وہ جہنمی کہلائے گا۔
اللہ کے ارادے کو جو مان لیا وہ جنتی کہلائے گا، جو نہیں مانا وہ جنت سے باہر نکالا جائے گا۔ اللہ کے ایک ارادہ تکوینی کو شیطان نے نہیں مانا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اور وہ شیطان نہیں مانا، اسے جنت سے نکالا گیا۔ بڑی توجہ، ایک ارادہ تکوینی اور ہے قرآن مجید میں، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ نجاست اہل بیت سے دور رہے گی، اگر کوئی مان لیا تو جنتی کہلائے گا، کوئی نہیں مانا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اذان محترم، یہ اللہ کا ارادہ تکوینی ہے۔ اب تشریح کیا ہے؟ تشریح وہ ارادہ ہے کہ انسان، اللہ چاہتا تو ہے لیکن انسان اپنی چاہت سے وہ کام انجام دے۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو، اب اللہ کی چاہت ہے نماز پڑھنے کی، اللہ چاہتا ہے کہ انسان، میرے بندے نماز پڑھے۔ اب کوئی نماز کیسے پڑھے گا؟ اللہ کی چاہت سے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو اذان محترم، کوئی فرشتہ آئے گا نہیں کہ صبح نمودار صبح آپ کے گھر آئے، وہ آپ کو جگائے، آپ کو وضو کروائے، آپ کو مصلی تک لے جائیں اور آپ سے تکبیر کہلوائے، سجدے کروائے، رکوع کروائے۔ یہ کوئی فرشتہ آئے گا نہیں، انسان خود اٹھنا پڑتا ہے، انسان کو خود اٹھنا پڑتا ہے، خود وضو کرنا پڑتا ہے، خود جا کر نماز میں مصلی میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو اذان محترم، یہاں سے پتا چلا کہ اللہ کی چاہت جو ہے وہ تشریع چاہت وہ ہے، تشریع ارادہ وہ ہے کہ انسان اپنی چاہت سے اس کام کو انجام دے۔ اللہ کی چاہت ہے کہ ظلم دنیا میں نہ ہو، لوگ آپس میں ظلم نہ کریں، یہ اللہ کی چاہت ہے، لوگ آپس میں ظلم نہ کریں، لیکن پھر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظلم یہ تشریع ہے، ظلم نہ ہو یہ اللہ کی چاہت ہے، لیکن ہمیں اپنی چاہت کو خدا کی چاہت سے ملانا ہے۔ اب مولا حسین کا جملہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ حسین قتل کر دیے جائیں، اب حسین نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت سے ملا دیا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی سے ملا دیا۔ تبھی خداوند عالم نے کہا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے میرے نفس مطمئن، پلٹا، تیری مرضی سے میں راضی، میری مرضی سے تو راضی۔ صلوات پڑھے محمد وآل اذان محترم۔ اب یہاں پر ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے چاہت میں ہے، دنیا کا سب کچھ اللہ کی چاہت میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہدایت اللہ نے اپنی چاہت میں رکھ لی اور ہدایت نہیں دی، لوگوں تک نہیں پہنچائی، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ انسانوں کو بھیجنے سے پہلے خداوند عالم نے ہادی کو بھیجا ہے۔ بڑی توجہ، دنیا میں سب سے پہلے آدم آئے، از لحاظ ہادی آئے، توجہ کا طالب ہوں۔ آدم کو خلق کرنے سے پہلے خداوند عالم نے نور محمد اور آل محمد کو خلق کیا، توجہ کا طالب ہوں۔ خداوند عالم نے خود حدیث قدسی میں فرمایا کہ کنتو کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں، مجھے پہچانوایا جائے، مجھے پہچانا جائے، میری معرفت ہو، میں اپنی معرفت کے لیے محمد تمہیں خلق کیا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں اذان محترم، اپنی معرفت کے لیے محمد میں تمہیں خلق کیا ہوں۔ پھر آگے فرمایا کہ اے محمد، اگر علی کو پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، یہ کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ توجہ کا طالب اذان محترم، پھر آگے کہا کہ اے علی و محمد، اگر فاطمہ کو پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا تو نہ علی کو پیدا کرتا، نہ محمد کو پیدا کرتا، نہ یہ کائنات کو پیدا کرتا۔ اب یہ جو کائنات پیدا کی گئی ہے فاطمہ کے طفیل سے، فاطمہ کے صدقے سے۔ تو اذان محترم، آدم کے کئی ہزار سال پہلے محمد و آل محمد کے انوار کو خداوند عالم نے خلق کیا ہے۔ اب سوال ہے یہ پیدا ہوتا ہے کب پیدا کیا؟ جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، کچھ نہیں تھا، نہ یہ فضا تھی، نہ یہ چاند، نہ ستارے، نہ سورج، نہ پہاڑ، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ اس وقت خداوند عالم نے محمد کو پیدا کیا، صرف محمد تھے۔ میں یوں کہوں گا کہ محمد تھے لیکن اللہ تو تھا، لیکن اللہ کے نام بھی نہیں تھے۔ اس وقت خداوند عالم نے محمد کو پیدا کیا۔ اب جیسے ہی محمد کو خلق کیا، خدا خالق بنا۔
محمد پہ رحم کیا خدا رحیم بنا، محمد پہ کرم کیا خدا کریم بنا، محمد رزق کھائے اور خدا رازق بنا، محمد حرکات کرتے چلے گئے خدا کے نام بنتے چلے گئے۔ تو عزیزان محترم میں یہ کہوں گا کہ اللہ وہ ہے جس نے محمد کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے محمد کو پیدا کیا، محمد وہ ہے جس نے اللہ کے ناموں کو پیدا کیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے عزیزان محترم، ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب سے پہلے محمد کو پیدا کیا خداوند عالم نے تو پھر آخر میں کیوں بھیجا؟ سب سے پہلے محمد کو پیدا کیا خداوند عالم نے تو پھر آخر میں کیوں بھیجا؟ مثال سے واضح کر دوں کہ ہم کسی عہدیدار کو بلاتے ہیں مہمان خصوصی بنا کر، کسی مولوی کو، کسی منسٹر کو، کسی کو بھی عہدیدار کو یا بڑے بزرگ کو جب ہم بلاتے ہیں مہمان خصوصی بنا کر تو ہم سب سے پہلے اس کے استقبال کی تیاریاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے استقبال کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، اس کے بعد اسے بلاتے ہیں۔ اب خداوند عالم کا مہمان خصوصی تھا محمد۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے خداوند عالم نے چاہا کہ جس زمین میں میں اپنے محمد کو بھیجنا چاہوں اس زمین میں استقبال کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجوں پہلے، تاکہ وہ استقبال کرے، پھر تاکہ وہ میرے محمد کا استقبال کرے۔ تو عزیزان محترم، آدم کو خلق کیا اور آدم سے کہا کہ آدم تم جاؤ زمین پر اور میرے محمد کا استقبال کرنا۔ آدم زمین پر آئے، بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، آدم زمین پر آئے اور محمد کے استقبال میں مشغول رہ گئے۔ اسی اثنا میں پھر کیوں نہیں بھیجا یہ سوال ہوتا ہے، پھر آدم کے بعد کیوں نہیں بھیجا؟ اسی جب آدم استقبال کے تیاریوں میں مشغول رہ گئے تو اسی اثنا میں قابل نے جناب حابل کا قتل کر دیا اور جناب حابل کے خون ناحق سے زمین لبریز ہو گئی۔ خدا نے سوچا کہ جس زمین میں جناب حابل کے خون ناحق سے جو زمین لبریز ہو گئی ہے اس زمین میں اپنے محمد کو نہیں بھیجوں گا۔ پھر اسی لیے ابراہیم سے کہا، نوح سے کہا، اے نوح تم زمین پر جانا اور زمین کو پاک کر دینا۔ جناب نوح زمین پر آئے اور اتنا مشغول ہو گئے کہ طوفان کے ذریعے سے زمین کو پاک کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نوح کے بعد کیوں نہیں بھیجا؟ تو عزیزان محترم، جو طوفان کے ذریعے سے، جس طوفان کے ذریعے سے زمین پاک ہو گئی تھی، اسی طوفان کے ذریعے سے درخت، پھول اور پودے وغیرہ غرق ہو چکے تھے۔ تو اس وجہ سے خدا نے سوچا کہ جس زمین میں میں اپنے محمد کو بھیجوں اس زمین میں پودے تو ہونا چاہیے، پھول تو ہونا چاہیے، درخت تو ہونا چاہیے۔ اسی لیے خداوند عالم نے پھر ابراہیم کو بنا کر بھیجا اور کہا ابراہیم تم جاؤ زمین میں پھول کو اگاؤ، درختوں کو اگاؤ، پودوں کو اگاؤ۔ اور جناب ابراہیم زمین پر آئے، اپنے کام میں اتنا مشغول ہو گئے، جب نمرود نے انہیں گلزار آگ میں ڈالا تو آگ گلزار بن گئی۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جب نمرود نے انہیں گلزار میں ڈالا، آگ میں ڈالا تو آگ گلزار بن گئی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں بھیجا ابراہیم کے بعد اس لیے نہیں بھیجا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ابراہیم کے بعد اس لیے نہیں بھیجا کیونکہ نمرود جیسے، فرعون جیسے ملعون لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور خود کو خدا کہہ رہے تھے۔ خدا نے سوچا کہ ایسے حالات میں میں اپنے محمد کو نہیں بھیجوں گا، اسی لیے موسیٰ کو بنایا۔ موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جاؤ زمین پر اور استغوا اور فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دو تاکہ میرا محمد زمین پر آ سکے۔ موسیٰ آئے، دریائے نیل میں فرعون کو غرق کر دیا۔ پھر کیوں نہیں بھیجا؟ سوال پھر اس لیے نہیں بھیجا کہ جادوگر زیادہ ہو گئے تھے۔ خدا نے سوچا کہ ان جادوگروں کو پہلے غرق کریں۔ عیسیٰ کو بھیجا اور عیسیٰ سے کہا کہ جاؤ ان جادوگروں کو ان کی اوقات دکھاؤ۔ جناب عیسیٰ زمین پر آئے، زندوں کو مردہ کیا، مردوں کو زندہ کیا اور بتایا کہ دیکھو تمہارے سے زیادہ جادوگر اوپر بیٹھا ہوا ہے، تمہارے سے بڑا وہ اللہ ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ پھر ان کو اس کے بعد خداوند عالم نے محمد والے محمد کو بھیجا۔ تو عزیزان محترم، یہ سارے جتنے بھی انبیاء محمد سے پہلے آئے حقیقت میں سب استقبال محمد کے لیے آئے تھے، محمد والے محمد کے لیے زمینہ ہموار کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ سب کچھ استقبال محمد کے لیے آئے تھے۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں جو دنیا میں ائمہ آئے وہ بھی استقبال کے لیے آئے۔ جب یہ آل محمد روز محشر میں جائیں گے تبھی یہ استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ایک روایت سے ایک واقعے سے میں ایک بات ثابت کرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، صلوات پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔
تو ایک واقعہ ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے پدر بزرگوار رسول اللہ کے نزدیک پہنچے اور کہا کہ اے بابا، جب روز محشر تمام مردوں کو، قبر والوں کو زندہ کیا جائے گا تو سب برہنہ اٹھیں گے، تو کیا میں بھی برہنہ اٹھوں گی؟ سوال تھا ان کا. تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے. جب روز محشر ندا دیا جائے گا اور سارے لوگ اٹھیں گے اپنے قبروں سے، تو اس وقت مریم، آسیہ اور ہاجرہ تمہارے قبر کے نزدیک پہنچیں گی اور تم سے آواز دیں گی اور کہیں گی کہ اے فاطمہ بنت محمد اٹھ جاؤ، اے فاطمہ بنت محمد اٹھ جاؤ. اور جب تم اٹھو گی تو مریم کے ہاتھوں میں کپڑے ہوں گے، ریشمی کپڑے، اس میں موتی اور جواہرات سے لبریز ہوں گے. وہ کپڑے تمہیں پہنایا جائے گا اور تمہیں روز محشر میں لے جایا جائے گا. جب تم روز محشر میں دروازے کے قریب پہنچ کر داخل ہوگی، توجہ چاہتا ہوں، داخل ہوگی، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جب داخل ہوگی تو جناب عیسیٰ آئیں گے اور جھک کر سلام کریں گے، استقبال کریں گے. موسیٰ آئیں گے، جھک کر سلام کریں گے، استقبال کریں گے. ابراہیم آئیں گے، جھک کر سلام کریں گے، استقبال کریں گے. آدم آئیں گے، جھک کر سلام کریں گے، استقبال کریں گے. تمام انبیاء آئیں گے اور فاطمہ کا استقبال کریں گے. جبرائیل ندا بلند کرے گا کہ اے روز محشر والو، اے محشر والو، اپنے نگاہوں کو جھکا دو، شہزادی کونین محشر میں تشریف فرما رہی ہیں. توجہ کا تعلیم حضران محترم، شہزادی کونین تشریف فرما رہی ہیں. سارے لوگ اپنی نظروں کو جھکا لیں گے اور شہزادی کونین روز محشر تشریف لائیں گی اور ممبر بنایا جائے گا. اس ممبر میں جبرائیل کے کہنے کے بعد جناب فاطمہ زہرا اس ممبر پر تشریف فرمائیں گی اور اس کے بعد جناب فاطمہ کہیں گی کہ اے جبرائیل، تم ندا دینا، تم آواز دینا کہ میرے حسین، میرے لال حسین پہ جس نے گریہ کیا ہے وہ میرے نزدیک آ جائے. توجہ چاہتا ہوں، جو میرے حسین پر گریہ کیا ہے، جو عزاداری کیا ہے، اس سے کہو کہ وہ میرے نزدیک آ جائے تاکہ میں ان کو جنت پر لے جاؤں. واقعہ یہاں پہ ختم ہو گیا. اذان محترم ایک میسج ہے، واقعہ یہاں پہ ختم ہو گیا. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ جبرائیل جاؤ ان کو لے کر آؤ، یہ نہیں کہا کہ جبرائیل آواز دو تاکہ وہ میرے مجھ تک پہنچ سکیں، وہ میرے قریب ہو جائیں تاکہ میں ان کو جنت لے کر جاؤں. تو اذان محترم فاطمہ زہرا آواز دے رہی ہیں اور وہ بلا رہی ہیں کہ میرے حسین، لال حسین پر جس نے گریہ کیا ہے وہ میرے نزدیک آ جائے. اب فاطمہ الزہرا تک پہنچنے کے لیے ہاتھوں کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے، پیروں کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے، راستہ معلوم ہونا ضروری ہے، آنکھوں کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے، زبان کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے. تو زان محترم، جس نے اس دنیا میں جھوٹ نہیں بولا ہو اس کی زبان وہاں پہ صحیح سالم رہے گی. جس نے اس دنیا میں اس آنکھ سے نامحرم کو نہیں دیکھا ہو اس کی آنکھ صحیح سالم رہے گی. جس نے اس دنیا میں اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھا ہو اس کے ہاتھ وہاں پہ محفوظ رہیں گے. جس نے اس دنیا میں اپنے قدموں کو محفوظ رکھا ہو اس کے بھی اس وقت بھی اس کے قدم محفوظ رہیں گے. تو زان محترم، گناہ گار کبھی فاطمہ کے نزدیک نہیں پہنچے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو زان محترم، بس وقت بھی ختم پہ ہے اور تھوڑا سا جس موضوع کو میں نے لیا ہے اس کو تھوڑی سی بحث ہو، کیونکہ آیت جتنی بڑی ہے اور اتنے ہی اس میں کیا بولتے ہیں اس کو، مطالب پوشیدہ ہیں. تو اذان محترم، تو رسول اللہ کی حدیث ہے اس آیت کے متعلق، کہا رسول اللہ نے کہ جس انسان نے اس آیت کو صحیح سے سمجھ لیا اور عمل کر لیا وہ انسان کامل ہو گیا. تو حدیث ہے رسول اللہ کی کہ جس نے اس آیت کو سمجھ لیا اور عمل کر لیا وہ کامل ہو جائے گا، یعنی تکمیل ہو جائے گا، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. عزیزو، سب کچھ اسی آیت میں ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ میں پہلا جملے پہ ہی میں وقت ختم ہو رہا ہے کہ پہلا جملہ ہے کہ اپنے نگاہوں کو
جہاں تم جھکا رہے ہو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ نیک کام نہیں ہے. نیک یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر. نیک یہ ہے کہ پیغمبروں پر ایمان لاؤ. نیک یہ ہے کہ میری کتاب پر ایمان لاؤ. نیک یہ ہے کہ ملائکہ پر ایمان لاؤ. اور اس کے بعد کہا کہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو، وہی اللہ کی محبت رکھتے ہو تو زان محترم تو اپنے مال خرچ کرو اپنے رشتہ داروں پر. اور اس کے بعد کہا کہ خرچ کرو اپنا مال یتیموں پر. اس کے بعد کہا اپنا مال خرچ کرو مسکینوں پر. پھر کہا نماز کو قائم کرو. پھر کہا زکوٰۃ دیتے رہو. نماز کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اگر کچھ ہے تو وہ نماز ہے، کیونکہ ہر اعمال جو ہیں، ہر عبادت جو ہے، نماز قریب ہے، میں بس 2 منٹ آپ کا، ہر عبادت جو ہے، ہر اعمال جو ہے قرب الہی ہے. اللہ کے لیے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے عبادت کرتے ہیں. نماز ہی کیوں، بڑی توجہ کا طالب ہوں، نماز ہی سب سے اہمیت کیوں رکھتی ہے؟ اس لیے کہ حج بھی بڑی اہمیت ہے، حج کی بھی بڑی اہمیت ہے، روزے کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن حج زندگی میں ایک بار واجب ہوتا ہے، روزہ سال میں 30 دن، لیکن نماز ایک واحد عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ اللہ سے نزدیک ہوتے ہیں. تو اذان محترم یہ ہو گیا اقامت صلاۃ. اب اس کے بعد ہے زکوٰۃ دیتے رہو. یہاں جملہ ہے دیتے رہو، نکالو نہیں ہے. نکالنے میں اور دینے میں بڑا فرق ہے. نکالا اگر نکال رہے ہیں تو پھر غریبوں کو تم تک آنا ہوگا، اگر دیتے ہیں تو غریبوں تک تم کو جانا ہوگا. تو اذان محترم بڑی توجہ. خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ غریبوں سے کہہ رہا ہے کہ تم احساس کمتری مت کرو، تم امیر کے چوکٹ پہ مت جاؤ. اور امیروں سے کہہ رہا ہے کہ تم احساس برتری کا جو خناس اپنے دماغوں میں بٹھائے رکھے ہو اسے کچلو، اسے تباہ کرو، اسے برباد کرو، اور اپنا زکوٰۃ نکالو، اپنا زکوٰۃ دو، فقیر کے گھر تک پہنچو. رضان محترم، تاریخ میں ایک سائل ہمیں ملتا ہے جو حالت نماز میں باہر سے صدا دے رہا تھا. مولا علی نے اپنی انگوٹھی دی اور وہ زکوٰۃ لے کر چلا گیا. اب وہ انگوٹھی کون سی انگوٹھی ہے؟ بڑا واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس سرخیاں. اب وہ انگوٹھی کون سی انگوٹھی ہے؟ جناب سلیمان کی انگوٹھی تھی، جناب سلیمان کی وہ انگوٹھی جس کے ذریعے سے جناب سلیمان کو سلطنت ملی تھی. چھن جانے سے، دریا میں گر جانے سے جناب سلیمان کی سلطنت چھن گئی تھی. پھر دوبارہ مچھلی کے ذریعے سے جناب سلیمان کو انگوٹھی ملی تو پھر سلطنت واپس ملی. بڑی توجہ، پھر وہ سلطنت واپس ملی. وہی انگوٹھی امیر المومنین نے زکوٰۃ میں دے دیا. زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اپنے مال کے 40ویں حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں. جس انسان نے جس نے جناب سلیمان کی سلطنت کو اپنی 40ویں زکوٰۃ سمجھ کر دے اس کی سلطنت کیا ہوگی؟ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. تو عزاداران مظلوم کربلا، وقت نہیں ہے اور کچھ سنانے کے لیے تھا، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ. 7 محرم پہنچ گئی ہے، اتمام پر ہے. عزاداران مظلوم کربلا، ہم 7 محرم کو مولا قاسم کے مصائب پڑھتے ہیں، ان پر گریہ کرتے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا، کون قاسم؟ امام حسن کے لخت جگر قاسم. مولا حسن جب اس دنیا سے کوچ کر رہے تھے، انتقال کر رہے تھے، تو جناب حسن نے ام فروا سے کہا کہ ام فروا، قاسم کو میرے نزدیک لاؤ. جناب ام فروا نے قاسم کو نزدیک لائے اور کہا کہ لو، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے کھڑا ہے. جناب امام حسن نے کہا کہ قاسم، یہ تعویذ میں تمہیں باندھ رہا ہوں، جب تم اپنے آپ کو مصیبت میں، پریشانی میں، تنگی میں اور مصائب میں گھیرے محسوس کرو گے تو یہ تعویذ کو کھول دینا. شب عاشور جب مولا حسین تمام اپنے اصحاب اور بنی ہاشم والوں کو بلا کر
اور یہ اپنی فہرست بتا رہے تھے، ان سب کے نام بتا رہے تھے کہ عباس تم کل شہید ہونا ہے، علی اکبر تم کو کل شہید ہونا ہے۔ جب سب کے نام کہہ رہے تھے تو اتنے میں قاسم اٹھے اور کہا کہ چچا جان فہرست میں میرا نام نہیں ہے کیا؟ جناب مولا حسین نے کہا کہ بالکل تمہارا نام بھی ہے، تمہارا کیا قاسم، علی اصغر کا بھی نام ہے۔ اللہ اکبر، علی اصغر کا بھی نام سنتے ہی قاسم نے کہا کہ چچا جان کیا اشقیاء خیمے میں داخل ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر، جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ قاسم نے کہا کہ چچا جان کیا اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے؟ اتنا سننا تھا۔ اللہ اکبر، جناب حسین نے کہا کہ نہیں قاسم، اشقیاء خیمے میں نہیں آئیں گے، میں خود اس اصغر کو لے کر باہر لے کر آؤں گا، میدان میں لے کر آؤں گا۔ جزاکم اللہ۔ صبح نمودار ہوئی، صبح عاشور نمودار ہوئی۔ قاسم ایک مرتبہ حسین کے قریب پہنچے اور کہا کہ چچا جان مجھے شہید ہونے کی اجازت دینا، مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دینا۔ اتنا سننا تھا۔ مولا حسین نے کہا کہ قاسم میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، جب تمہیں دیکھتا ہوں بھیا حسن کی یاد آتی ہے، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ جزاکم اللہ۔ یہ سننا تھا۔ جناب قاسم روتے ہوئے خیمے کے پشت پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ رونے کی آواز اندر خیمے کے آ رہی تھی۔ ماں فرواد نے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے نا، ماں وہ بچے کو روتے ہوئے نہیں دیکھتی، جب بچہ روتا ہے تو فوراً کہتی ہے کہ بتاؤ بیٹا تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہیں کس نے مارا ہے؟ شام غریبہ نہیں معلوم۔ کسی ماں نے کہا ہوگا 4 سالہ بچی کو دیکھ کے کہ بچی تمہیں کس نے تماچا مارا؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ قاسم کو روتے ہوئے دیکھا، جناب ام فروا نے نزدیک پہنچا اور کہا کہ بیٹا قاسم بتاؤ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ جناب قاسم نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ چچا جان مجھے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، پتا نہیں میں کیا کروں۔ اتنا کہنا تھا۔ ام فروا نے کہا قاسم تمہیں بابا کی آخری وصیت یاد ہے؟ تو پھر کھولو تعویذ اور دیکھو کیا لکھا ہے اس میں۔ تعویذ کو کھولا گیا، اس میں لکھا تھا کہ قاسم جب تم اپنے آپ کو مصیبت پر پاؤ گے اور اب جب تم یہ دیکھو گے کہ تمہارے چچا حسین غربت میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، مصیبت پر گھیرا ہوگا، مصائب پر ہوگا، تو تم اپنے آپ کو ان پر قربان کر دینا۔ یہ تعویذ لے کر مسکرائے، اپنے آنسو کو پوچھا اور دوڑتے ہوئے چچا جان کے پاس پہنچے۔ کہا کہ چچا جان اب آپ مجھے روک نہیں سکیں گے۔ تعویذ کو دست مبارک حسین پر تھاما۔ جناب امام حسین نے اس تعویذ کو دیکھا، خط کو دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا امام حسن کی تحریر کو دیکھا، مدینے کی رخ کیا، کہا کہ بھیا حسین آپ کو میری غربت کا اتنا خیال۔ ماتم حسین